السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا سيدي الحبيب. اسمي نداء الشندغلي، وسؤالي هو: هل يقوم حضرة مولانا أمير المؤمنين بالمساعدة بالأعمال المنزلية ولا سيما الطهو؟ وما هو أفضل ما يطهوه حضرة مولانا أمير المؤمنين نصره الله؟ کہ کیا حضور انور گھر کے کام کاج میں مدد کرتے ہیں، اسپیشلی کھانا پکانے وغیرہ میں، اور حضور کیا اچھا پکا لیتے ہیں؟ کیا اچھا پکا لیتا ہوں؟ یہ تو جو کھانے والا وہی بتا سکتا ہے کہ میں اچھا پکاتا بھی ہوں کہ نہیں ہیں. میں اگر کچھ دو چار چیزیں، اگر ہر چیز تو میں نہیں کہتا میں پکا سکتا ہوں، لیکن کبھی کبھی پکایا کرتا تھا. اب تو مدتیں ہو گئیں، کبھی نہیں پکا سکا، وقت ہی نہیں ملتا ہیں. نہ آپ لوگوں سے فرصت ملتی ہے، نہ دفتری کاموں سے فرصت ملتی ہے، نہ لوگوں کے خطوط پڑھنے سے فرصت ملتی ہے کہ کر سکے. لیکن پھر بھی کبھی موقع مل جائے کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے کا، اور اگر ضرورت ہو تو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے اکثر وہ مرد جو مصروفیت کا بہانہ کرتے ہیں، ان کے بہانے ہوتے ہیں، وہ ان کو مدد کرنی چاہیے اپنے گھروں میں. ٹھیک ہے. کہہ رہی ہیں کہ کیا ہم پرامن احتجاج جو ہے، مظاہرے، ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ گارنٹی اگر ہو کہ پرامن احتجاج ہوگا اور آخر میں آ کے وہ توڑ پھوڑ اور شدت پسندی میں نہیں بدل جائے گا، تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں کرنے میں. ٹھیک ہے. کشمیریوں کے حق میں بھی ایک دفعہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں احتجاج ہوا تھا اس وقت، اور خلیفہ ثانی نے اس میں اجازت دی تھی، شامل ہو جاتے تھے. تو اگر پرامن احتجاج ہو اور کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، سرکاری املاک کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، جہاں ان ملکوں میں قانون بھی اجازت دیتا ہے احتجاج کی اور جلوسوں کی، پرامن جلسوں جلوسوں کی، اس حد تک آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کہتی ہیں کہ میری فیملی ڈاکٹر جو مصر سے ہیں اور عیسائی ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ تھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ وٹامن ڈی لیتی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں لیتی ہوں. انہوں نے کہا لیکن آپ کو عام لوگوں سے زیادہ لینی چاہیے، کیونکہ آپ حجاب پہنتی ہیں اور اس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں آپ کی دل تک نہیں پہنچ سکتی. تو کہتی ہیں کہ میں سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے کہ جس میں ہماری صحت کے اصول کے خلاف؟ بات یہ ہے کہ سردیوں میں تو جب وٹامن ڈی کی زیادہ کمی ہو جاتی ہے، عموماً دن بھی وہاں چھوٹے ہوتے ہیں یورپ وغیرہ مغربی ممالک میں، اس وقت تو ان لوگوں نے بھی اپنے جسم کو ڈھانکا ہوتا ہے اور سورج نکلتا بھی نہیں اتنا زیادہ. اس وقت تو یہ لوگ بھی وٹامن ڈی لے رہے ہوتے ہیں. باقی رہ گئی گرمیوں کی باتیں، اس میں ہمارے جو چہرہ ہے آپ کا عموماً کافی حد تک ننگا ہوتا ہے، اور سورج کی شعاعیں صرف ایسی تو نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹ جلد پہ پڑیں تو پھر ہی ہے. اب یہ لوگ وٹامن ڈی لینے کے نام پہ اور سن باتھ کے نام پہ بیچز پہ جا کے، سمندروں کے کنارے گرمیوں میں جا کے ننگے ہو کے لیٹ جاتے ہیں کہ ہم وٹامن ڈی لے رہے ہیں اور سورج کی شعاعیں لے رہے ہیں. تو یہ تو بے حیائی پھیلنے والی اور پھیلانے والی باتیں ہیں. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. سورج کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ سورج میں کپڑوں سمیت بیٹھنے سے بھی پوری ہو جاتی ہے. آپ کا چہرہ تو ننگا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ بازو ننگے ہوتے ہیں، پاؤں آپ ننگے رکھتے ہیں، اور اسی میں وٹامن ڈی کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ایسا رکھا ہوا ہے. یہ صرف دنیا داری والی اور دجالی چال ہے کہ جی تم اگر یہ اس طرح کرو گی تو پھر تمہاری اندر وٹامن ڈی نہیں جائے گی. وہی شیطان کے ابھی ذکر ہوا رہا تھا نا، شیطان کے وسوسے ڈالنے والی بات. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ بھی ڈالتے ہیں، تو یہ باہر کے شیطان ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے جو اتنی ریکوائرمنٹ آپ کی ہے وہ پوری ہوتی ہے. باقی سارا دن آپ گھر میں تو حجاب پہن کے نہیں بیٹھی ہوتی. گھر میں آپ کے کمرہ ہے، اس کی کھڑکیوں سے شیشوں سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے. جب دھوپ آ رہی ہے وہاں بیٹھ کے دھوپ لے سکتی ہیں. کپڑے لائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس میں آپ بیٹھی ہوتی ہیں. جب باہر جانا ہے حجاب لینے کا یا کوٹ پہننے کا یا پردہ کرنے کا حکم تو باہر کے لیے ہے. گھر میں اگر کوئی نامحرم ہے تو اور بات ہے، ادروائز تو یہی ہے کہ آپ ریلیکس کپڑوں میں پھر سکتی ہیں، اور بیشک اپنے سروں سے اوڑھنیاں بھی اتاری ہوتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ڈھیلے لباس بھی ہوتے ہیں گھروں میں.
اور وہ جو لباس ایک آدھی قمیض پہنی ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے سورج کی شعاؤں کو لینے کے لیے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. یہ کہہ دیا کہ جی سورج کی شعائیں نہیں جاتی وٹامن ڈی لیں. ان لوگوں میں وٹامن ڈی کی زیادہ کمی ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی لیتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور جو گرم ممالک ہیں وہاں ویسے ہی ملتی رہتی ہے، وہاں کوئی ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک. Another lady asked how to inculcate love for Allah the Almighty and for namaz within one's young children. ان کے سامنے نماز پڑھیں، ان کے سامنے اپنی نماز جو ہے نمازیں ان کے سامنے پڑھیں، اور نمازوں کی جو اپنی حالت ہے اس کو اتنا سنوار کے پڑھیں کہ ان بچوں میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے. میں نے دیکھا ہے کئی ماں باپ ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں بچوں کے سامنے. بچے جب دیکھتے ہیں تو خود بھی، لڑکیاں ہیں تو سر پہ اسکارف رکھ کے یا دوپٹہ رکھ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ، یا لڑکا ہے تو وہ سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے یا ویسے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو بچپن سے جب یہ شوق پیدا ہوگا ان کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہاں یہ ایک فرض ہے جو میری ماں اور میرے باپ ادا کر رہے ہیں، اور ان میں اس میں مزہ آ رہا ہے. آپ کی چہروں کو دیکھ کے ان کو بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ ان میں ایک شوق اور ذوق ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور ایسی حالت طاری ہے جس کو کبھی انہوں نے چھوڑا نہیں. تو بچوں میں بچپن سے شوق پیدا ہوتا جائے گا. یہ تو انسان کا اپنا نمونہ ہے، عملی نمونہ دکھائیں گے بچوں کے سامنے تو ان میں شوق پیدا ہو جائے گا. اور پھر اس شوق کو بڑے ہوتے تک رکھیں، 7 سال کی عمر تک ان میں اس شوق پیدا ہو جائے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ 7 سے 10 سال کی عمر تک بچوں کو پھر نمازیں پڑھانے کی طرف توجہ دلاتے رہو. اس سے پہلے تو نہیں نمازیں پڑھانے کے لیے کہا، لیکن اپنے نمونے دکھانے کے لیے کہا ہے. اس کے بعد 3 سال نماز پڑھنے کے لیے کہو، یہ 1 2 3 4 نمازیں پڑھ لیں. اس کے بعد 10 سال کے بعد فرمایا کہ فرض ہو گیا، اب ان سے کہو تمہارے بھی فرض ہے، اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم نے نماز پڑھنی ہے. تو یہ نمونے ہیں ماں اور باپ کے، کس حد تک آپ کو خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت ہے اور کس طرح آپ اس کا حق ادا کرتی ہیں. جب خود کا ادا کر رہی ہوں گی اور بچے کا باپ بھی کر رہا ہوگا تو وہ خود ہی عادت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ یا کچھ رہ گیا سوال تو پوچھ لیں دوبارہ. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی عمر 11 سال ہے، وہ ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، اور بیٹی ہے اس کی عمر 3 سال. تو وہ حجاب وغیرہ بھی پہنتی ہے، لیکن کبھی وہ وضو وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتی، ویسے کھڑی ہو جاتی ہے. تو میں بیٹے کو اس کے لیے ہاں کہتی میں بیٹے کو کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں اسے پڑھنے دو، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اجازت دیتی ہیں، مجھے نہیں اجازت دیتی کہ میں. اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری جو بیٹی ہے وہ تو ابھی اس پہ فرض ہی نہیں ہوئی نمازیں. وہ اگر آ کے شوق سے شامل ہو رہی ہے تو اس کو شوق سے شامل ہونے دو. اس پہ ہم نے ابھی اس عمر کی سختی نہیں کرنی. اسلام دین یسر ہے، تنگی نہیں دیتا. تو لیکن تم کیونکہ 11 سال کے ہو گئے ہو، تمہارے پہ جو بھی قوانین ہیں، جو بھی پروٹوکول ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اس کے لوازمات ہیں، اس سے پہلے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اور پھر نماز کے لیے کس طرح کھڑا ہونا ہے، تم پہ کیونکہ فرض ہو چکا ہے. اس لیے تمہیں ہم کہتے ہیں کہ تم یہ کرو. بیٹی پہ فرض نہیں ہوا. جب وہ 11 سال کی ہوگی یا 7 سال کی ہوگی، 10 سال کی ہوگی تو ہم اس کو بھی کہیں گے. 7 سال کی عمر اس کو عادت ڈالنا شروع کریں گے، اور 10 سال کی جب انشاءاللہ ہوگی تو اس کو بھی ہم کہیں گے تمہاری طرح ہی فکر نہ کرو. تو یہ نہیں کہ اس سے کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے. وہ بچپن میں تمہیں بھی نہیں ہم کہتے تھے اور اس کو بھی نہیں کہتے. جب یہ تمہاری عمر کی آئے گی تو اس کو بھی ہم کہیں گے. اس طرح بتا دیں، پیار سے بتا دیں بچے کو. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. Dearest Huzur, وعلیکم السلام. سؤالي هو: ما هي أهم الصفات التي يجب على زوجة المربي أن تتحلى بها؟ جزاكم الله. کہتے ہیں کہ مربی کی بیوی کو کون کون سی خوبیاں اس میں ہونی چاہیے؟ مربی کی بیوی میں پہلی بات ہے مربی کی بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی مربی ہے، اور اس سے پہلے مربی کو خود سمجھنا چاہیے کہ وہ مربی ہے. اور مربی کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ تربیت کرنے والا. ٹھیک ہے. اور تربیت وہی اچھا اس طرح کر سکتا ہے جس کی خود تربیت اچھی ہوئی ہو، جو اپنے نمونے نیک قائم کرنے والا ہو. جب مربی نیک نمونے قائم کرے گا تو اس کی بیوی بھی اس کے نمونے پہ چلے گی اور نیک نمونہ قائم کرنے کی کوشش کرے گی. اور جب نیک نمونہ قائم کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر اس کا کام یہ ہوگا کہ عورتوں میں اپنے اس نیک نمونے کی وجہ سے ان کی تربیت کے لیے اہم کردار ادا کرے. مربی کی بیوی
کو 5 وقت کی نمازوں کا پابندی، سنوار کے نمازیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مربی کی بیوی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کے معنی جاننا اور اس کی تفسیر جاننا ضروری ہے۔ مربی کی بیوی کو جماعت کا لٹریچر، اسلام کا لٹریچر اور تفسیریں پڑھنا بھی چاہیے کچھ وقت نکال کے، تاکہ اس کو جہاں موقع ملے تبلیغ کر سکے۔ مربی کی بیوی کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لوگوں سے ملے تو وہ کہیں گے ہاں بڑی با اخلاق عورت ہے۔ مربی کی بیوی کو جو نمونہ ہے وہ ایسا ہو کہ دوسرے دیکھ کر اس کے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ خصوصیات جو ہیں مربی کی بیوی میں ہونی چاہیے، اور عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے مربی کی بیوی میں۔ یہ نہیں کہ مربی کی بیوی ہوں تو میں کوئی چیز ہوں، بلکہ عاجزی سے ہر کام کرنے والی ہو، تو پھر وہ بہترین بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور۔ ٹھیک ہے، اور وقت ختم ہو گیا ہے، گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، اور جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی باتیں بعد میں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔